بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولكن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم. قابل احترام بزرگوں، دینی بھائیوں، کل کی مجلس میں آپ کے سامنے یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ ہمیں اپنے نفس کی نگرانی کرنی چاہیے. نفس کے معاملے میں بہت چوکنا رہنا ضروری ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے جب تک نفس کی نگرانی نہیں ہوتی اور نفس کے حملوں سے آدمی چوکنا نہیں ہوتا، تب تک اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا. تمام اہل اللہ کا اس پر اتفاق ہے کہ بندے کے دل کے اور پروردگار کے درمیان میں یہ انسان کا نفس کتے کی طرح ہے. اگر آپ کو کسی جگہ جانا ہے اور راستے میں باولا کتا ہے، جو بھی وہاں سے گزرتا ہے اس کو کاٹتا ہے، تو کوئی آدمی اس راستے سے چل کر آگے منزل تک پہنچ نہیں سکتا. اسی طرح سے نفس بھی اگر بیچ میں روڑے اٹکاتا رہے گا تو ہمارا سفر آگے پہنچنا مشکل ہو جائے گا. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی آگے بڑھ ہی نہ سکے. اللہ کی رحمت بندے کو بہانے سے آگے بڑھنے کے موقع دیتی ہے اور نفس کے حملوں سے اللہ تعالیٰ بچا کر پھر اس بندے کو آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے بہت قریب ہے، بہت نزدیک ہے. اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے کوئی لمبے چوڑے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آدمی دنیا چھوڑ دے، سنسار کو چھوڑ دے، جنگلوں میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے، پہاڑوں میں چلا جائے، ملنگ بن جائے. اس کی کوئی ضرورت نہیں. آدمی اپنی گھریلو زندگی گزار کر اپنے تجارت میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دھندوں میں رہ کر ذرا سی نگرانی کرے گا اور کچھ ارادہ کرے گا کہ مجھے نیکی کے راستے پر چلنا ہے، مجھے اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے. اللہ رب العزت اس کو وہ ہمت دیں گے، وہ طاقت دیں گے کہ اس کے لیے پھر بیچ میں نفس کی رکاوٹ دور ہوتی جائے گی. ایک طرف ہم کہتے ہیں شیطان کی چالیں بڑی مضبوط ہے، بڑی خطرناک ہے، شیطان ہمارا دشمن ہے. قرآن نے بھی مضمون کیا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن. لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قید الشیطان کان ضعیفا. بے شک شیطان کا قید اور اس کا مکر بہت کمزور ہے. اللہ کی قدرت کے سامنے شیطان کیا ہے؟ اس لیے آدمی گھبرائے نہیں، ہمت کرے کہ نہیں، مجھے نفس کی مخالفت کر کے چلنا ہے، مجھے اپنے نفس کی نگرانی کرنی ہے، نفس کے حملوں کو سمجھنا ہے اور اس سے چوکنا رہ کر زندگی گزارنی ہے. تو اللہ کی رحمت آگے بڑھ کر اس بندے کے لیے راستہ کھول دے گی. جیسے ہم کو بہت مرتبہ اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، وہ راستہ پار کرنا چاہتا ہے، بیچ میں کتا بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ کتے کو دیکھ کر وہ صرف ڈر رہا ہے، اس کو ایک خوف ہے،
تو سمجھدار آدمی آگے بڑھ کر اس بچے کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اس کو راستہ پار کرا دیتا ہے۔ کتے نے اس کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ کتا اگر بھونک رہا ہے تو بھی آدمی اس کے لیے مددگار بن جاتا ہے اور اس بچے کے لیے بالکل سہارا بن جاتا ہے، وہ سہولت کے ساتھ بڑے اطمینان سے راستہ پار کر لیتا ہے۔ اللہ کی رحمت بندوں سے بہت قریب ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یسألونک عبادی عنی فانی قریب، لوگ میرے بندے اے نبی آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، انی قریب، میں تو بہت نزدیک ہوں۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، اللہ کی توفیق بندوں سے بہت قریب ہے۔ اس لیے آدمی بس عزم کرے، ارادہ کرے، اپنی نگرانی کرے۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اب یہاں پر یہ نہیں کہ گناہ پر صرف افسوس کرتے رہے، نہیں، فوراً توبہ کرے۔ کل بتلایا تھا کہ توبہ کے آنسو، توبہ کے موقع پر آدمی کے دل سے جو آہیں نکلتی ہے، یہ ندامت، یہ گناہوں کے زہر کو دھو دیتا ہے، گناہوں کے زہر کو دھو دیتا ہے۔ آدمی پہلا کام کرے کہ مجھے اب یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنا۔ بعض گناہ مسلسل ہوتے ہیں، ان میں تسلسل ہے، اس گناہ کے سلسلے کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لے اور اللہ کے سامنے آنسو بہائے، معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ کو گنہگاروں کی معافی اور گنہگاروں کے دل میں جو شکستگی پیدا ہوتی ہے، جو ان کے دل میں جو ٹوٹن پیدا ہوتی ہے، آدمی گناہ کر کے ٹوٹتا ہے، اپنے آپ کو کم تر سمجھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو یہ حالت بندے کی بہت محبوب ہے۔ ایک آدمی عبادت کر کے اتراتا ہے، عبادت کر کے اس کے اندر بڑائی پیدا ہوتی ہے، تو یہ عبادت گزار کی بڑائی اور ادھر اس گنہگار کا انکسار، اللہ کے نزدیک یہ گناہ کرنے کے بعد جو انکسار پیدا ہوا، یہ انکسار زیادہ قیمتی ہے، یہ انکسار والا زیادہ قیمتی ہے اس عبادت گزار کے مقابلے میں جس نے عبادت کر کے اپنے کو بڑا سمجھا کہ میں کچھ ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عبرتناک واقعہ بیان فرمایا ہے بوسطہ کے اندر، اشعار کے اندر، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک عبادت گزار کا صومعہ تھا، اس کا عبادت خانہ تھا۔ حضرت نے اس کے ملاقات کے لیے اس صومعے میں حضرت تشریف لے گئے۔ عبادت گزار کو پتہ چلا، وہ راہب تھا، دن رات عبادت کرتا تھا، وہ اپنے صومعے کے اوپر کے کمرے سے دیکھا کہ وقت کے نبی میرے یہاں تشریف لائے، فوراً نیچے اتر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب یہاں دو پاک ہستیاں، نبی اور عبادت گزار ان کا امتی۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت ایک اس زمانے کا بہت بدکار، فاسق، فاجر آدمی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس کی نظر پڑی کہ اوہو، اس عبادت خانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے اور ان کا امتی بہت نیک بندہ موجود ہے جو ولایت کے اونچے مقام پر تھا۔ اس کو اپنے گناہ یاد آئے کہ میں کتنا بدکار ہوں، ان کی زندگیاں کتنی، یہ کتنے پاک لوگ ہیں، ان کی زندگیاں کتنی پاک ہیں اور میں کتنا بدکار، میرے پاس تو سوائے تاریکی کے کچھ نہیں۔ اب اس کے دل میں ندامت پیدا ہو رہی اور ندامت کے ساتھ یہ قریب ہوتا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس راہب کے قریب کہ تھوڑی دیر ان کے قریب بیٹھو، ان کی زیارت کرو۔ اب اس کے دل میں ندامت پیدا ہو رہی ہے، لیکن وہاں اس عبادت گزار نے دیکھا کہ یہ بدکار، فاسق، فاجر، گندہ قسم کا انسان ابھی کہاں آ گیا بیچ میں، مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ایک اچھا موقع ملا، یہ گندہ آدمی یہاں کیسے آ گیا۔ اب اس کے دل میں دوسری حالت پیدا ہو رہی، وہ اپنی عبادت پر اس کے اندر غرور پیدا ہوا، وہ اپنے کو برتر اچھا سمجھ رہا ہے اور اس گنہگار کو حقیر سمجھ رہا ہے۔ بھائی اپنی جگہ آگے کی پر کر لے، پیچھے ساتھیوں کے لیے جگہ ہو جائے گی۔
ذرا مل کر بیٹھے، ٹھنڈک ہے اس لیے مل کر بیٹھے. اس طرف میں کونے میں جو جگہ ہے وہ بھی پوری کر لے ساتھی، تاکہ بعد والے پیچھے بیٹھ سکے. ذرا ہل جاؤ، تھوڑی حرکت کرے، جگہ پر کر لے. ماشاء اللہ. عبادت گزار نے اپنے دل میں یوں کہا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تو جنت میں بھی جمع نہ کرے ہم کو. کہتے ہیں اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی اور کہا گیا کہ ان دونوں سے کہہ دو کہ تم دونوں کی دعائیں قبول. یہ فاسق بدکار آدمی اپنے دل میں جو ندامت پیدا کر کے دل میں جو رو رہا تھا اپنے گناہوں پر، اس کو کہو تیری توبہ قبول، تیرے سارے گناہ زندگی بھر کے ہم نے معاف کر دیے، اور اس کو جنت کی بشارت سناؤ. اور یہ جو آپ کا عبادت گزار امتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کہہ دو کہ تیری دعا بھی قبول، کہ تجھے ہم جنت میں اس کے ساتھ جمع نہیں کریں گے. وہ بندہ تو جنت میں جائے گا، تو کہہ رہا ہے مجھے اس کے ساتھ جنت میں نہیں رہنا، تجھے ہم جہنم میں بھیجیں گے. بڑا عبرتناک واقعہ ہے کہ آدمی جو کچھ اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اس عمل کے اوپر، اس عبادت کے اوپر کبھی اترائے نہیں. جو بھی دین کا کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں، تدریس ہو، دعوت کا کام ہو، تسبیحات ہو، عبادت ہو، جو کچھ بھی ہو، صدقہ خیرات ہو، آدمی اس کو اللہ کی دین سمجھے، اللہ کی توفیق سمجھے کہ اللہ نے توفیق دی اس لیے میں نے کیا. اللہ اس کو قبول بھی کر لے. اپنے عمل کے اندر کچھ کمی کوتاہی کا احساس کر کے اس کے لیے استغفار کرے تو وہ ان خطرات سے بچ جائے گا. اس لیے میں نے کہا کہ گناہ کرنے کے بعد جو دل میں تواضع، انکسار پیدا ہوتا ہے، ندامت پیدا ہوتی ہے، یہ ندامت، یہ انکسار اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. ہاں، عبادت کے بعد آدمی اللہ کی توفیق سمجھے اس کو تو یہ حالت بہت اچھی حالت ہے. بہرحال اپنے آپ اگر گناہ ہو گیا فوراً توبہ استغفار کی آدمی فکر کرے، اس میں دیر نہ کرے کہ چلو فلاں وقت توبہ کر لیں گے. توبہ کرنے سے اس گناہ کا زہر فوراً دھل جاتا ہے. جیسے بچے نے بھول سے زہر منہ میں ڈال دیا تو اس کی ماں فوراً اس کے منہ کو خالی کرتی ہے، منہ میں انگلی ڈال کر اس کی زبان کو صاف کر دیتی ہے، اس کو کلی کرا کر اس کے زبان کو کوڑا کر دیتی ہے کپڑے کے ذریعے سے، تاکہ زہر کا اثر بالکل باقی نہ رہے. حلق میں چلا گیا تو انگلی ڈال کر اس کے حلق میں سے بھی نکالنے کی کوشش کرے گی. لیکن اگر پیٹ میں اتار دیا تو پیٹ میں زہر اترنے کے ساتھ ہی چونکہ جگر اس سے اثر لینے لگتا ہے، آنتوں میں اس کا اثر پہنچنے لگتا ہے اور خون میں اس کا اثر پہنچنے لگتا ہے. اب ایک ہی راستہ ہے، اس کو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ. اب ڈاکٹر اپنی ترکیبوں کے ذریعے سے اس کے خون میں سے زہر کے اثر کو نکالنے کی اور ختم کرنے کی کا علاج کرے گا. اب ماں کے بس میں نہیں ہے کہ اس بچے کے پیٹ میں جو زہر کا اثر پہنچ گیا اس کو نکال لے. حضرت حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس اسی طرح سے گناہوں کا حال ہے کہ اگر گناہ ہم نے کیا، اگر ہم توبہ کر رہے ہیں تو توبہ کر لیں، توبہ کی وجہ سے اس کا زہر نکل جائے گا. لیکن اگر کوئی گناہ ہماری طبیعت بن گیا، عادت بن گیا، ہزار کوششوں کے باوجود وہ گناہ چھٹتا نہیں ہے تو سمجھو کہ یہ گناہ ہمارے رگو پے کے اندر سرایت کر گیا ہے. اس لیے اب اس کے لیے اللہ کے نیک بندوں کے پاس جانا ضروری ہے تاکہ وہ طبیعت کے اندر سے اس کے زہریلے اثرات کو نکالیں اور نکالنے کی ترتیبیں آپ کو بتائیں کہ آپ یہ کیجئے، اس سے گناہ کا اثر آپ کی طبیعت میں سے نکل جائے گا. آدمی جب کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کا اثر خوشی، ایمان والے کو نیکی پر خوشی ہونی چاہیے. یہ خوشی دل میں محسوس ہوتی ہے
اور جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کا جو بھی اثر ہوتا ہے تو وہ اثر بھی دل میں پیدا ہوتا ہے۔ گناہ کر کے یا تو آدمی گناہ کی لذت محسوس کرے گا جو بہت بڑی ناشکری ہے اللہ تعالیٰ کی، یا گناہ کر کے آدمی کے دل میں ندامت پیدا ہوگی۔ یہ بھی دل میں ندامت دل میں پیدا ہوتی ہے، لذت گناہ کی دل میں پیدا ہوتی ہے، اور نیکی پر خوشی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ گویا ہمارا دل گودام ہے، اچھی حالتوں کا بھی بری حالتوں کا بھی۔ آدمی اپنے اس گودام کی نگرانی کرے کہ اس کے اندر اچھی باتیں تو ہو، نیکیوں کی خوشیاں تو اس میں ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک روایت میں ایک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان کا اثر پوچھا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا تو فرمایا کہ میں اس کا جواب تفصیل سے دوں یا مختصر دوں؟ سوال کرنے والے نے کہا امی جان اس کا جواب مختصر دیجیے۔ فرمایا اذا سرت کا حسنتک و اساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تجھے تیری نیکی خوش کرے اور جب تیری برائی تجھ کو بری معلوم ہو، نیکی سے تجھے خوشی ہو اور برائی سے تجھ کو برا معلوم ہو، بری بات گناہ سے تجھے لذت محسوس نہ ہو، تو اب سمجھو کہ تم صحیح مومن ہو، ایمان صحیح حالت پر ہے۔ جیسے تندرست آدمی کی قوت ذائقہ چکھنے کی صلاحیت درست ہوتی ہے، اس کو میٹھی چیز میٹھی معلوم ہوتی ہے، کڑوی کڑوی معلوم ہوتی ہے، اور نمکین چیز نمکین معلوم ہوتی ہے، اس کا قوت ذائقہ بالکل درست ہے۔ اور بعض بیماریوں کی وجہ سے، بعض دواؤں کے استعمال کی وجہ سے زبان کا ذائقہ متاثر ہو جاتا ہے، میٹھی چیز اس کو پھیکی معلوم ہوتی ہے، مزیدار چیز اس کو بدمزہ معلوم ہوتی ہے، تو سمجھو کہ اس کی قوت ذائقہ صحیح نہیں ہے۔ جب ایمان صحیح حالت پر نہیں ہوتا تو پھر نیکی میں آدمی کو کوئی خوشی نہیں ہوتی، اور برائی سے اس کو برائی کرنا اس کو برا معلوم نہیں ہوتا۔ یہ قوت ایمان کا جو ذائقہ ہے وہ صحیح حالت پر نہیں ہے، اس لیے معیار بتایا گیا۔ بزرگوں کے ہاں ایک اصطلاح ہے پاس انفاس، ذکر کرنے والوں کو ایک طریقہ بتایا جاتا تھا پہلے کہ آدمی کوئی سانس، انفاس نفس کی جمع، یعنی کوئی سانس اللہ کا نام لیے بغیر نہ لے نہ نکالے، اللہ کا نام لینے کی ایسی مشق کرے۔ پاس معنی لحاظ، حفاظت، سانسوں کی حفاظت۔ فرماتے ہیں کہ اصل پاس انفاس یہ ہے کہ آدمی کسی گھڑی، کسی لمحہ، کسی وقت بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے، یہ اصل پاس انفاس ہے۔ اگر ایک ہفتہ گزر گیا کوئی گناہ نہیں ہوا تو سمجھو کہ ہم نے پاس انفاس، اپنے سانسوں کی، اپنی زندگی کی ساعات کی ہم نے حفاظت کی، نگرانی کی۔ اور یہ صدیقین کے مقام کی انتہا ہے کہ آدمی سے کوئی گناہ نہ ہو۔ جب آدمی گناہوں کے معاملے میں بہت چوکنا ہوگا، اللہ کا خوف اس کے دل میں بار بار اس کا استحضار کرے گا کہ مجھے اپنے خدا کے سامنے حساب دینا ہے، میری یہ زندگی پوری ہونے کے بعد معاملہ ختم نہیں، مجھے اپنی پوری زندگی کا ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے، تو آدمی پھر غیبت کرنے سے پہلے سوچے گا، آدمی کسی کی برائی کرنے سے پہلے سوچے گا، کسی کی تحقیر کرنے سے پہلے سوچے گا کہ مجھے خدا کو حساب دینا ہے۔ پھر ضرور آپ کا ایک نہیں کئی ہفتے گزریں گے، زبان پر کبھی غیبت نہیں آئی ہوگی۔ ایسے موقع پر آدمی کو اگر آدمی اپنا محاسبہ کرے اور اس کو محسوس ہو کہ نہیں پورے دن کے اندر مجھ سے کسی کی غیبت نہیں ہوئی، آج مجھ سے کوئی بد نظری نہیں ہوئی، 2 رکعت شکرانے کی پڑھیں اور پڑھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اس نعمت کے اندر اور اضافے اور برکت کی دعا کریں۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن کی وہ گھڑی سب سے منحوس ہوتی ہے جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔
مومن کی وہ گھڑی سب سے منحوس ہوتی ہے، نحوست والی، جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور جس گھڑی میں وہ اللہ پر فدا ہوتا ہے اس سے مبارک کوئی وقت نہیں ہے۔ اس وقت میں اس بندے پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ دیکھو اس کے اندر برائیوں کا مادہ موجود ہے، برائی کے اسباب موجود ہے، اس کے اندر برائی کرنے کی طاقت موجود ہے، پھر بھی یہ بندہ گناہوں سے بچ رہا ہے، فرشتے رشک کرتے ہیں اس پر۔ اللہ تعالیٰ یہ حال ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب آدمی ایسے چند گھنٹے، پورا دن، پورا ہفتہ اس طرح سے نگرانی کر کے گزارے گا کہ کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے مجھ سے، میری آنکھیں بھی گناہ نہ کرے، زبان بھی گناہ نہ کرے، ہاتھ اور پیر بھی گناہ نہ کریں، اور میرے کان بھی گناہ کی بات نہ سنے، دیکھیے اس دل کا حال پھر کیا ہوتا ہے۔ وہ دل اللہ تعالیٰ کے دربار سے اترنے والی رحمتوں کے لیے وہ برتن بن جاتا ہے۔ اب اس دل کے اندر برے خیالات نہیں، اب اچھے خیالات آئیں گے۔ ایک طرف نیکی کر کے آدمی کو سکون، خوشی ہوتی ہے، اس کو اللہ سے امیدیں ہوتی، میں نے تلاوت اتنی کی، اس پر اتنی نیکیاں ضرور ملے گی، کم سے کم میں نے 2 رکعات پڑھی، اس پر اتنی نیکیاں تو ضرور ملے گی، میں نے اتنی دیر تسبیح پڑھی، اتنی دیر میں نے کلمہ طیبہ پڑھا، میں نے اتنی دیر استغفار کیا، میرے گناہ معاف ہوں گے، امید ہے۔ اور امید ایسی پروردگار سے جس کا وعدہ قرآن میں ہے، جس کا وعدہ حدیثوں میں ہے، سچا وعدہ اس سے زیادہ سچا ہو نہیں سکتا، وہ ان وعدوں کی امیدیں ہوتی ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں آدمی جب کوئی گناہ کرتا ہے، چاہے تنہائی میں کرے، اکیلے کرے، تو اس گناہ کے بعد آدمی کو سب سے پہلے اللہ کی ناراضگی، اس گناہ پر فرشتے گواہ بن جاتے ہیں، زمین کا وہ ٹکڑا گواہ بنتا ہے جس ٹکڑے کے اوپر بیٹھ کر آدمی نے گناہ کیا۔ قیامت کے دن وہ ٹکڑا آدمی کے خلاف گواہی دے گا، اور وہ اعضائے بدن جو ہمارے اپنے ہیں، ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ، میری آنکھ، میری زبان، وہ ہمارے اعضائے بدن ہمارے خلاف گواہ بن جاتے ہیں۔ قیامت کے دن ان اعضاء سے سوال ہوگا۔ اللہ رب العزت ساری مخلوق کے سامنے جب ہر بندے کا الگ الگ حساب لیں گے، زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے، اور پھر اعضائے بدن سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے کیا کیا عمل کیے تھے۔ ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، اسی طرح سے آنکھیں بولے گی، کان بولیں گے، ہر عضو جواب دے گا کہ باری تعالیٰ اس بندے نے ہم سے فلاں وقت فلاں جگہ یہ گناہ کروایا تھا۔ ہمارے اعضاء ہمارے خلاف بولیں گے، کوئی دوسرا آ کر نہیں، ہمارے دشمن آ کر ہمارے خلاف گواہی نہیں دیں گے۔ آدمی کے زبان کے اوپر مہر ہوگی، جب مہر ہٹائیں گے اللہ تعالیٰ تو آدمی سب سے پہلے اپنی زبان، اس کی زبان اپنے اعضائے بدن سے کہے گی کیوں تم نے ہمارے خلاف گواہی دی؟ تو اعضائے بدن کہیں گے کہ ہم کو اس خدا نے قوت گویائی دی، جس خدا نے ہر چیز کو قوت گویائی دی، ہم کیوں نہ بولے، اس کا حکم تھا۔ اس لیے آدمی تنہائی میں اپنے کو تنہا نہ سمجھے، وہ زمین کا ٹکڑا وہ وہاں اس کے لیے گواہ بن کر ہے، اس کے اعضائے بدن اور فرشتے اعمال کو لکھنے والے وہ گواہ بن کر ہیں۔ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ گواہی کو بھولیں گے نہیں، اور یہ گواہی کو چھپائیں گے نہیں۔ اس کا استحضار کرے، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی، پھر اس کے بعد بے چینی، گھبراہٹ اور ایک غم سوار رہتا ہے، غم مسلسل ساتھ رہتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے ہتھوڑے دل پہ ہیں، ہتھوڑے دل پہ ہیں، مغز دماغ میں کھونٹے، بتاؤ عشق مجازی کے مزے کیا لوٹے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، فرماتے ہیں کہ تم نے عشق مجازی یعنی دنیا کی یعنی یہ گندے عشق کے اندر اور گندی محبت میں پڑھ کر تم نے اگر مزہ لٹایا تو اس سے تو تمہارے دل و دماغ کے اندر کھوٹے لگ گئے، اس سے تو کوئی چین اور سکون تو حاصل نہیں ہوا۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، جس نے سرکشی کی، نفس کی ایک حالت ہے سرکشی، اللہ کے حکم کے خلاف چلنا، وہی گناہوں کی طرف جانا، وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، فإن الجحیم ہی المأویٰ، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینے کا مطلب دنیا کے مزے لوٹنے کے لیے گناہوں کے راستے پر چل دیے۔ دنیا کا نفع، دنیا کے نفع میں صرف مال دولت نہیں، پیسے نہیں، بلکہ دنیا میں گناہوں پر جو لذتیں محسوس ہوتی ہے یہ بھی دنیا ہے۔ وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأویٰ، تو اس کے لیے جحیم، جہنم ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے مقابلے میں ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے رہنے سے ڈرے گا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روکے گا۔ وہی نفس میں خواہشات کے تقاضے خواہشات کو پورا کرنے کا تقاضا پیدا ہوا، آدمی اپنے نفس کو روکے۔ جیسے جانور کو چرانے والا دیکھتا ہے اس کا جانور سبزہ زار کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے، جانور کے مالک کو معلوم ہے کہ یہ کھیت ہمارا اپنا نہیں ہے، یہ گھاس دوسرے کی ہے، وہاں وہ جائے گا تو اس کا مالک آ کر اس کو ڈنڈے مارے گا، تو وہ اپنے جانور کی لگام کھینچتا ہے، رسی کھینچتا ہے، اس کو اس طرف جانے نہیں دیتا۔ اگر پھر بھی جاتا ہے تو نفس کو تنبیہ کرنے کے لیے اس کو وہ ڈنڈا مارتا ہے۔ مالک خود ہی اپنے جانور کو اپنے جانور کو وہ ڈنڈا مار کر اس کو وہاں سے ہٹاتا ہے۔ ایسے آدمی اپنے نفس پر قابو کرے۔ کہتے ہیں نفس کے معاملے میں دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر نفس نے جن کو قابو میں کر لیا ہے، یعنی نفس ان کے اوپر حاکم ہے، نفس چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، خدا کے حکم پر حکم ٹوٹ رہے ہیں، توڑے جا رہے ہیں، نفس نے ان کو قابو میں کر لیا۔ اور دوسرا وہ بندہ ہے جو نفس کو قابو میں کرے، اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھے۔ اس دوسرے مقام کا ذکر ہے یہاں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس شخص کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر محسوس ہوا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکے گا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دنیا میں یہ نفس پر جو ہتھوڑے پڑیں گے اس کا بدلہ جنت کا مزہ ہے۔ یہاں آدمی نفس میں ایک چاہت پیدا ہوتی ہے، جب اس پر قدم رکھتا ہے، اس کو کچلتا ہے تو ذرا رنج ہوگا، نفس کو ذرا رنج ہوگا، لیکن یہ رنج ہمیشہ کی لذت کو حاصل ہونے کا ذریعہ بنے گا، وہ ہے جنت کی لذت۔ اسی لیے قرآن پاک میں دو زندگیوں کا بیان ہے، ایک ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس آدمی نے میری نصیحت سے منہ موڑا اس کے لیے بڑی تنگ زندگی ہوگی، فإن له معیشة ضنکا، بڑی تنگ زندگی۔ یہ تنگ زندگی کہاں ملے گی؟ ایک قول یہ ہے کہ قبر میں اس آدمی کو جو تنگی پیش آئے گی، برے آدمی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایسی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں یوں گھس جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کا اشارہ کر کے بتایا کہ یہ پسلیاں داہنی طرف کی بائیں طرف کے اندر یوں گھس جاتی ہے، اس طرح قبر اس کو بھیجتی ہے۔ یہ ہے تنگ زندگی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، قیامت کے دن جو ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی اس کے اندر اس کو وسعت نہیں بلکہ تنگی ملے گی، یعنی وہاں پر عذاب کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اس کے مقابلے میں ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو مرد یا عورت ایمان کی حالت میں نیک عمل کرے گا، نیک عمل کرے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، صدقات خیرات کرنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، یہ سب نیکیاں ہے،
گناہوں سے بچنا یہ خود بہت بڑی نیکی ہے. گناہوں سے بچ کر آدمی زندگی گزارتا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام ورع ہے. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کریم ہیں، دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو کام نہ کرنے پر مزدوری دے. اللہ تعالیٰ گناہ نہ کرنے پر، گناہ نہ کرنے والے کو، گناہ چھوڑنے والے کو اجر عطا فرماتے. گناہ کا تقاضا پیدا ہوا اور گناہ نہیں کیا، اس پر اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی، ان کی سخاوت یہ ہے. تو جس نے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت، ایمان کی حالت میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، وہاں ہے معیشتاً ضنکا، تنگ زندگی، اور یہاں ہے پاکیزہ زندگی اس کو عطا کریں گے، طیب زندگی. یہ طیب زندگی آخرت میں جو زندگی ملے گی، جنت کی زندگی، ہمیشہ کی لذتوں والی زندگی، اللہ کی خوشی والی زندگی، یہ تو ہے ہی ہے. لیکن مفسرین کرام نے اور بھی صورتیں بیان فرمائی ہے جن ان حالتوں کا تعلق دنیا سے ہے کہ دنیا کے اندر اس آدمی کو قناعت والی زندگی عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. نیک عمل کرنے پر دنیا میں قناعت کی دولت مل گئی. قناعت کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو کچھ ہمارے لیے مقدر کیا ہے اس پر بندہ مطمئن ہو، خوش ہو. میرے خدا نے مجھے جتنی روزی دی، چاہے لوگ تھوڑی سمجھتے ہیں، چاہے تعداد میں پیسے کم ہیں، لیکن میں اس پر خوش ہوں. اب اسی میں اپنی ترتیب بنا رہا ہے. کہتے قناعت سے بڑھ کر کوئی مالداری نہیں ہے. اب اس کو یہ حیات طیبہ اس کو مل گئی، قناعت، اللہ کی تقسیم کے اوپر اس کو رضا مل گئی. اور جنہوں نے معیشتاً، یہ حیاتاً طیبہ کا مصداق آخرت کی زندگی مراد لی ہے، تو آخرت میں اس کو جو زندگی ملے گی جنت کی، وہ زندگی ہوگی جو ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھری ہوئی، اور اس میں موت نہیں ہوگی. وہاں زندگی ہے، موت نہیں ہے. وہاں غنا ہے، محتاجی نہیں ہے. مالداری ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. دنیا کی مالداری ختم ہو سکتی ہے، آدمی آج مالدار ہے، کل مقروض ہو گیا، نقصان آ گیا. لیکن وہاں اللہ تعالیٰ جو خزانہ دیں گے، جو دولت دیں گے، جو جنت کے درجات دیں گے، وہ ہمیشہ کے لیے دیں گے. وہاں صحت اور تندرستی ملے گی بغیر بیماری کے، اس کے بعد بیماری نہیں آئے گی. وہاں پر جو ملکیت ہوگی اس کے اندر کوئی ہلاکتی نہیں ہوگی، وہ ملکیت رہے گی، ہمیشہ کے لیے رہے گی. اور وہاں جو سعادت اور نیک بختی ملے گی اس کے ساتھ شقاوت نہیں ہوگی، بدبختی نہیں ہوگی، محرومی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ کے لیے ملے گی. اسی لیے اللہ رب العزت جنت والوں کو خطاب کر کے فرمائیں گے، سنو میں تم سے خوش ہوں، میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی خوشنودی یہ سب سے بڑی چیز. اللہ خوش تو سب کچھ ملے گا. تو وہاں یہ زندگی ملے گی. ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیات طیبہ کا مطلب ہے ایسی زندگی جس کے اندر طاعت کی حلاوت آدمی کو ملے. طاعت یعنی بندگی کرنے کی حلاوت اور مٹھاس ملے، یہ حیات طیبہ ہے. اگر آپ کو کوئی عبادت کرنے کے بعد دل کے اندر حلاوت محسوس ہوتی ہے تو سمجھو یہ حیات طیبہ ہے. عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نقد عطا فرماتے ہیں. یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے ملتی ہیں. اس لیے اللہ کا فضل ہمیشہ مانگنا چاہیے. آدمی کسی عمل کا کتنا بھی پابند ہو، چاہے مہینوں سے اس کا وہ عمل چھٹا نہیں ہے، تلاوت پابندی سے ہو رہی ہے، تہجد پابندی سے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کو اپنا کمال نہ سمجھے، اللہ کا فضل سمجھے اور اللہ سے توفیق ہمیشہ مانگتا رہے. یہ نہ سمجھے کہ یہ عمل تو میں ہمیشہ کرتا ہی ہوں اس لیے اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، اس کو باقی رکھنے کی بھی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتا رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ایک دعا ہے، وَلَا تَنزِعْ مِنِّي صَالِحَ مَا آتَيْتَنِي، اے اللہ وہ اچھی حالت مجھ سے مت کھینچنا
مجھ سے وہ اچھی حالت سلب مت کرنا جو تو نے مجھے عطا کی۔ صالح، اچھی حالت، اچھی نعمت، اچھی دولت، اچھا سامان، سب چیزیں اس میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز دی، پھر اس کو اللہ تعالیٰ واپس لے لے، اس کی توفیق اب نہیں مل رہی ہے۔ بعض گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے طاعات کی توفیق چھن جاتی ہے، آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دعا کرتے رہنا، عمل کرنا، اور عمل کے ساتھ پھر ڈرنا کہ تو اللہ کی توفیق ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق اگر چھین لیں گے تو میں عمل نہیں کر پاؤں گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، جو آیت کریمہ پوری میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی شروع میں اس کا ترجمہ میں کر لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے قدم جہاں پڑتے اس کا اتباع مت کرو، یعنی شیطان جس راستے پر چل رہا ہے اس کے پیچھے مت جاؤ، کیوں شیطان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اس کا راستہ جہنم والا راستہ ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو آدمی شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، وہ بے حیائی اور برائی کی باتوں کا حکم کرتا ہے، اس سے کوئی بھلائی کی امید نہیں، اس کا تو ہر کام بے حیائی کا حکم ہے، بے حیائی کے کاموں کا حکم کرتا ہے، منکرات کا حکم کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ دیکھیے کہتے ہیں اگر آدمی گناہ سے بچ رہا ہے، اگر آدمی کوئی گناہ کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا، اس سے سچی توبہ کر لی، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، یہ اللہ کا فضل ہے، اپنا کمال نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے تو آدمی گناہوں سے بچتا ہے۔ اسی کو فرماتے ہیں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں پاک صاف کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے اور ہمیں اس کی توفیق دے، اپنے فضل کو ہمارے شامل حال رکھے۔ دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب وسائل ہیں، زندگی گزارنے کے وسائل ہیں، مقصود بھی ذات نہیں ہے۔ مقصد حیات یہ نہیں ہے، مقصد حیات تو یہ ہے کہ آدمی اپنے پروردگار کو راضی کرے، راضی کرنے کے کاموں کے اندر مشغول رہے اور اس کی کوشش کرے کہ میرا اللہ اس عمل سے راضی ہو گیا تو میرا بیڑا پار ہے، میرا خدا فلاں عمل سے راضی ہو گیا، آج کے عمل سے راضی ہو گیا تو میرا بیڑا پار ہے، اس کی کوشش میں رہے۔ مقصد حیات وسائل نہیں ہے، اسی لیے اللہ کے نبیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے ان کو جو وسائل حاصل ہوئے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، ملا اللہ کا شکر ادا کیا، نہیں ملا صبر کیا، کھانا پیٹ بھر کے نہیں ہے، فقر سے یہ جو فاقے سے گزار رہے ہیں، پانی پی کر کھجور چوس کر پانی پی رہے ہیں، بس کسی کے سامنے شکایت نہیں، کیونکہ یہ سب چیزیں وسائل ہیں۔ آدمی اللہ کا دوست بن جائے، اللہ کا مقرب بن جائے، یہ مقصد حیات ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن جائے، اور یہ تب ہوگا جب نفس سے، نفسانیت سے، نفس کے تقاضوں سے اپنے کو بچائیں گے، شیطان کے مشوروں سے اپنے کو دور رکھیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر بہت سی آزمائشیں آئی، بچپن میں ان کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا حسد کی بنا پر، پھر وہاں سے وہ غلام بنائے گئے، بچے تھے، پردیس میں لے جا کر ان کو بیچا گیا، غلام بن گئے، آزاد نبی کے بیٹے ہیں، نبی زادے، اور غلام بنائے گئے۔ پھر وہاں ان کے اوپر ایک الزام لگا جس کے نتیجے میں جیل پہ ڈالے گئے، جیل میں پتہ نہیں کتنا عرصہ رہے،
پھر وہاں سے نکالے گئے۔ اب اللہ نے ان کو آگے کچھ عزت کے مقامات دیے، ان کو مصر کی حکومت نے وزیر خزانہ بنایا، قحط سالی ہوئی پورے ملک میں، سب کا راشن تقسیم کرنے میں ان کو سب سے بڑا وزارت ان کو دی گئی، ان کے حکم پر راشن تقسیم ہوتا ہے۔ خیر، بہت عزت کا مقام مل گیا۔ اس کے بعد اپنے بھائیوں سے ملاقات ہوئی، وہی بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا، حقیقی بھائی ایک تھے، ان سے بھی ملاقات ہو گئی، آپس میں معافی شافی ہو گئی۔ والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام اور والدہ کو انہوں نے مصر بلوایا کنعان سے۔ اب سب پورا گھرانہ ایک ساتھ جمع ہو گیا، بچپن میں بچھڑے تھے، اب محبت کے ساتھ سب جمع ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی ان نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد ایک دعا کی ہے، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم نے اس آیت کے تحت ایک نقطہ بیان فرمایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو دعا کی ہے، اے زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والے، تو میرا مددگار ہے دنیا میں بھی آخرت میں، انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ آگے دعا کیا کر رہے ہیں؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا اور مجھے صالحین کے زمرے میں شامل کر دینا۔ یہ جو دو دعائیں ہیں، اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دنیا کے اندر جن مقامات کو اونچے مقام سمجھا جاتا ہے، حکومت کا مقام، وہ تو اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ نبی تھے، جانتے تھے کہ یہ اصل نہیں ہے، یہ تو مقاصد حیات میں سے نہیں ہے، یہ وسائل ہیں، اس لیے اس سے اونچے مقام کی تمنا کی اور دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دینا، میری موت آئے تو ایمان پر اور قیامت کے دن صالحین کے اندر میرا شمار ہو۔ یہ سب سے اونچا مقام ہے۔ دنیا کی حکومت، دنیا کی وزارت، اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ تو آدمی اسی ولایت علیہ کی تمنا کرے، اس کو حاصل کرنے کی ہمیشہ دعا کرے، اے اللہ اپنے دوستوں میں مجھے شامل فرما، اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اس کے لیے اپنے نفس کی آدمی جتنی نگرانی کرے گا، اتنا ہی اس کے لیے گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوگا، نیکی کے راستے پر چلنا آسان ہوگا، اور اسی طرح سے گناہوں کے زہریلے اثرات سے ہمارا دل، ہماری روح بالکل پاک رہیں گے، اور نیکیوں کی طرف طبیعت راغب ہوگی، خود بخود نیکی کے تقاضے پیدا ہوں گے اور گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان سنائی گئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ کے لیے بھی آسان فرمائے۔